میں یہد اللہ فہو المہتد. 2-3 منٹ دینے نے. ہدایت اس نو آؤندی ہے جنوں اللہ دے. میرا خیال گل سیدھی ہے, میں نہیں تانوں کہنا بولو. ہدایت اس نو, میرے فکرے تو بعد حلال ہو جائیں تے نعرہ لئی, ہدایت اس نو ملدی ہے جنوں اللہ دے. تے جیڑا گمراہ ہو جائے نہ انہوں ولی ملدا ہے نہ مرشد ملدا ہے. نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. جنوں اللہ گمراہ کرے نہ وہ ولی والے پاسے جاندا ہے نہ مرشد والے پاسے جاندا ہے. الحمدللہ اسی ولیاں والے میاں بولے نہیں جے سرائکی مینوں نہیں ہوندی, میں پنجابی پڑھنی ہے. اسی ولیاں والے میاں تے اسی مرشداں والے. بس ایک علمی نقطہ اور پھر سادہ غوث دا بیان. اے قرآن چ کچھ حرف ایو جے نے جڑے اکو واری آئے نے تے اکو تھان تے آئے نے, پھر اس تو بعد دوبارہ نہیں آئے. مثلا کوثر اے پورے قرآن چ ایک واری, اینا کو تے پڑھے یعنی انہا تو آئے نا کال کوثر اکو واری. خاتم النبیین اکو واری, اکو تے ولی مرشد اکو واری. جویں کوثر پانیاں چ بے مثل ہے نا, جویں پانیاں چ کوثر دی مثل, میں تے نقاد دی مشین ہوئے اگے سنن والے ہون, جویں کوثر پانیاں چ بے مثال ہے پانیاں چ کوثر دی مثل نہیں, جویں نبیاں چ حسین دے نانے دی مثل نہیں. اسی طرح آج جو مرشد لبنا ہے کہ زمانے دے مرشد ایک پلے چ رکھیے تے دوجے پلے چ اونوں رکھیے. اس مرشد دا نام ہے عبد القادر جیلانی. ذرا گج بولو سبحان اللہ. اس مرشد دا نام کی عبد القادر. ولی مرشد, ولی مرشد یہ دے پیرلل سید عبد القادر جیلانی. نا کڈا سونا تیرے پیر دا, بول سید عبد القادر. میں تھوڑا ماحول بنا لیندے, میں تینوں ہوش ہی نہیں رہن دینی. اے نہیں کہنا انج کر, میں تینوں ہی نہیں ہوش رہن دینی بھی تو ہے کتے بیٹھا. ذرا میرے وال توجہ کر. بصرے دی رہن والی عورت ہے, بچہ دا بیمار ہے, انہوں چک کے ٹری پھر دی ہے. اج میں تینوں کدی جنہ دے ویڑے لے جانا ہے, پڑھنا میں 5 بجے تک, چونکہ ادھا ٹائم ہی اپنا آپ کھا گئے. اے ہاں جی نہیں, اے سن بچہ نے چکیا ہے. کدی بابے حنیف دے ویڑے جاندی ہے کوئی پیر دس, کدی وہ فقیراں دے ویڑے جاندی ہے کوئی بوہا دسو. بابا جی ورگا کوئی ملنگ ملیا, انہیں کہتا رہے اینا مسئلہ حل نہیں ہونا, جی منڈے نو شفا دوانی ہے نا اینو بغداد لے جاؤ. گل لگی ہے بن, اینو بغداد لے جاؤ. انہیں کیا اتھے کی ہے, انہیں کیا بغداد دے مغرب والے پاسے لاندا سی آنے, ابا لما پتہ نہیں کی تسی آندے ہو, لاندا مغرب, مغرب والے پاسے ایک وادی ہے سنا ہے, اوتھے ایک ولی دا ڈیرہ ہے. اس ڈیرے تے لے جاؤ, مستجاب الدعوات, جڑی دعا منگے ہو پوری ہو جائے, پوری ہو جاندی. اس مائی نے کہا سچی, تینوں پتہ ماں انی ہوندی ہے سچی. انہیں پتر نو ایتھے لایا, جاگدا جائیں ذرا, اور ٹردی ٹردی مائی بغداد آ گئی. ہن اس ولی دے آ گئی بابا جی ڈیرے تے, ایک قدم انہیں اندر رکھیا ہے تے ایک بار تے منڈا مر گیا. سمجھ نہیں آئی. مائی دا ایک قدم اندر ایک قدم باہر, تے بچہ مر گیا. اگے بابے ہری بیٹھے نے, انہیں پوچھا نہیں بچیے کیویں آئی ہیں, قریب آ کے چولی چ رکھیا لول, کہن لگی وے بابیا میں زندہ لے کے آئی سا, میرا مریا تیرے ڈیرے تے. جا گئے, میں لے کے آئی سا, تینوں غوث لگا سنا, میں زندہ لے کے آئی سا, میرا مریا تیرے ڈیرے تے. ہن عورت نا کہن لگی میں زندہ لے کے آئی سا, میرا مریا تیرے ڈیرے تے آ. وہ پاپا میں زندہ لے کے جانے, آکڑ گئی میں زندہ لے کے جانے. بابا جی کھڑے ہوئے, او نہ کیا بیٹا کدی 3 کم نہیں ہوئے, کمان چو نکلیا ہویا تیر, بولو گے کدی واپس نہیں آیا. بدن چو نکلی ہوئی روح, منہ چو نکلیا ہویا کول, کدی واپس نہیں آئے. انہیں کہا میں نہیں جان دیا آندے نے کہ نہیں, پر میرا مریا تیرے ڈیرے دے. بابا میں زندہ لے کے جانے, میرا مریا تیرے ڈیرے تے, میں زندہ لے کے آئی سا, مریا تیرے ڈیرے. بابا جی اٹھے, اندر کمرے چ وڑ گئے, دروازہ بند کر دیتا. ہن مائی نے بچے دی لاش رکھی ہے سینے چ, اتے کپڑا پاؤ کے دوڑ کے آوندی ہے, مار دی ہے ٹکر دروازے نو, نکل باہر وے جھوٹھی فقیری آ لیا. کوڑ دی فقیری نالوں
چوری چنگی پیاریا او پڑے کوڑ دی فقیری نالوں ہن مینوں سریاکی دے شعر دے آوندے نہیں میں پنجابی ہاں کوڑ دی فقیری نالوں چوری چنگی پیاریا بابا پہ اندر آندا نہیں کڑیے ٹر جا کدی بدن چوں نکلی ہوئی روح واپس نہیں آئے ہن بابا جی حنیف سنی میں لگاؤں رخ بدن 6 سال دا ایک سید بغداد دا رہن والا اے ٹردا ٹردا آ گئی بغداد دا رہن والا 6 سال دا سید اے قریب ہویا کھیڑدا کھیڑدا اما کیوں رونی ہے اما کی ہویا یہ نخرے نہ کہن لگی بچہ کم کرتے نو کی نہیں اما دس کیوں رونی ہے مائی کہن لگی میرا بچہ زندہ سی میں دعا کران لے آئی سا ایس بابے دے ڈیرے تھے آ کے مر گیا میں آنیا دعا کر میرا مر گیا میں زندہ لے کے جاؤں تے بابا آندہ ہے کدی کمان چو نکلے آیا تیر بولو واپس نہیں آیا کدی منہ چو نکلے آیا کول واپس نہیں آیا کدی بدنی چو نکلی ہوئی روح واپس نہیں آئی او بابا بیٹا اے گل میں آنیا دعا کر زندہ ہوئے بابا آندہ ہے کدی مرے ہوئے زندہ میں ٹکرا مار نہیں ہاں ہن مینوں پتہ نہیں بھی تو پڑھ جائے گا کہ نہیں ٹکرا مار دیاں بابا سندا نہیں او بچہ جلال وچ کہن لگا ایویں بڈڑیے ٹکرا مار دیے غور نال ویکھ تیرا مریا نہیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جشن غوث الورا خطیب اہل سنت سبحان اللہ انہیں کیا غور نال ویکھ تیرا مریا بابا نہیں بھائی آ جاؤں تیری میری 7 51 ہے مینوں پیسوں دی لوڑ نہیں پر سامنے بہ جا قادری چنگا لوک کے بہ گئے نیانے دے سامنے بہ جا انہیں کیا تیرا مریا ایک باری بولی تھی سبحان اللہ تیرا مریا نہیں پھر بولی تیرا مریا مریا نہیں مائی آئی ہے قریب اینے کپڑا چکے ہے بچہ مونڈے پا کے انگوٹھا پیا چوس مائی نے ویندیا سار گیا پیروں کے پیر ہیں مینوں نہیں پتا میں کہیں نہیں کہنا تسی پڑھو پیروں کے پیر ہیں روشن ضمیر ہیں پیروں کے روشن ضمیر ہیں بغداد والا دولہا ویکھو سب کا دستگیر ہے پیروں کا پیر جڑے منن والے ہو 11ویں والے نوں انج کر کے کہو پیروں کا پیر روشن ضمیر ہے بغداد والا دولہا دیکھو سب کا دست گیر ہے ہن مائی سی نا تے مائی ویر گواندی نہیں رن ویر گواندی کیونکہ اتنے بیبیاں نہیں لہذا کھل کے گل کر دیا محکمہ ساڈے والا یہ ویر نہیں گواندی انہیں اپنے بچے نو رکھیا زمین تے اتنے پایا کپڑا جلدی جلدی آئی جتھے ٹکرا مار دی سی بوئے نو ماریا ٹھڈا وے کہن لگی کوڑی فقیری والیا نکل باہر میرا مریا نہیں وے نکل باہر میرا مریا نہیں بابا سوچن لگ پیا بھی ہونے حال ببو کر دی سی دھاڑ ہوئے دھاڑ دے ہونا دی بھی باہر نکل بابے نے دروازہ کھولیا جب بابے دی پئی نظر اپنی یار بابے دی پئی نظر بچہ انگوٹھا پیا چوس دے 6 سال دا بچہ کول کھڑا ہو کے مسکرا رہا ہے بابے نے لٹھ چک لئی اگے اگے او 6 سال دا مگر مگر بابا بغداد دیاں گلیاں بابا مگر بچہ آگے کہندا کھلو جا اللہ دی تقدیر نال کھیڈن والے سبحان اللہ بولو جنہاں دے اندروں نکل رہا ہے اوے کھلو جا اللہ دی تقدیر نال کھیڈن والے کدھر چلے ہیں ہن لگئی حقیق میں ہن لگا بالکل حیران زمین و آسمان توجہ کرے آہ گل غوث دے جلال نال انہیں کیا کھلو جاؤ وہ اللہ دی تقدیر نال کھیڈن والے ہو اے ویکھی میرے غوث دے نال وجد چاہندی ہے زمین و آسمان جائیں پہنچیو اگے اگے بچہ مگر مگر بابا اگے اگے بچہ مگر مگر لٹھ والا اگے آ گیا قبرستان او بچہ آندا قبراں والیو اے بابا مینوں مریندا میری مدد کرو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اے بابا مینوں مار دے دی میری مدد کرو کہن دی دیر 300 قبراں کھلیاں
بمائے کفن دے مردے بابے دے تے اس بچے دے درمیان کھڑے ہو گئے. بچہ ادھر پیا مسکراندا ہے, بابا ادھر ڈانگ لے کے کھلوتا ہے. جائے منظر ویکھیو, بابے نے لٹھ سٹی, کہن لگا تو جان تقدیر جانے. عجب شان تیری غوث جلی ہے, عجب شان تیری. بیٹا بہ جاؤ, تسی بہ جاؤ, کچھ نہیں, بیٹھ جاؤ بھائی, بیٹھ جاؤ, بہ جاؤ, بہ جاؤ, اور تسی بہ جاؤ یار. صحیح کیتا ہے, اے کم چون کیتا ہے. عجب شان تھک گیا, بس کریے, بس کریے. عجب شان تیری غوث جلی ہے, آتا ہے گر چور بنتا ولی. بنتا میں او کرامت غوث سی لگا پڑھن جنہیں پورے پنجاب وچ تہلکا مچاتا تھا, اور میری نظر وچ اے دے تو وڈی کرامت میرے غوث دی ہور. لیکن تین شک پاتا ہے میں, اے بچہ غوث نہیں سی, اے بچہ میرے غوث دا نانا سی سکا, سید عبداللہ سومی. اے دا مطلب ہے مردے زندہ کرن دی عادت نانکیاں والو لبی سی. بولیا نہیں تو, مردے زندہ کرن دی عادت میرے غوث نو نانکیاں والوں ملی. رنجیت سنگھ دی حکومت ہے, اے کرامت بڑے غور نال سنیاں. راجہ رنجیت سنگھ سکھ ہے, او دی حکومت ہے. بابا میرا ویکھو, چٹی تیری داڑھی ہے, کدھر سجے کھبے ویکھن دے ہیں. اے لاہور دا شہر ہے, گلی دے وچ دو مکان نے آمنے سامنے, ایک ہندو دا ہے ایک مسلمان دا ہے. مسلمان بد کردار ہے, ہندو با کردار ہے. مسلمان جھوٹا ہے تے ہندو سچا ہے. مسلمان بے حیا ہے تے ہندو با حیا ہے کافر. اے دی بیوی جڑی سی نا ہندو دی سونی سی, مسلمان دی اکھ جوال آ گیا. اس گل دا پتہ ہندو نو لگ گیا. ہندو گھر آ کے اپنی بیوی نو کہندا ہے کہ جڑا تیرے کول قیمتی سامان ہے نا اساسا, اے دی پوٹلی بن لے تے سر تے چک, اے دی اکھ پیڑی ہے, اے تگڑا ہے, اسی ماڑے ہاں, اے امیر ہے, اسی غریب ہاں, تے چل میں تینوں تیرے میکیاں تے پیکیاں تے, تسی کہندے ہو تیرے میں پیکیاں تے چھڈ آواں. اون بچکی سر تے چکی, او لاہور تو جتھے جانا سی درمیان چ جنگل زیادہ راہ سی, او چلے گئے. مگروں ہندو آیا جدو گھر تے, اونے کہا کدھر گیا گوانڈی, انہیں کہا جی وہ تھے. تو میں اس منزل تے پہنچا نا تو ایک بار ہلے جانا, لیکن سوئی سی وہ تے ٹر گئے. انہیں کوڑا کڈیا باہر, اتنے بیٹھ کے شش کر دیتی تے اے جناب جنگل چ جا کے رہا, اوئے کتھے لے چلے اینو. انہیں کہا رام رام, میں تیرے تو ڈریا ہوا لے کے چلے آساں تے تو مگر ہی میرے آ گیا, اینو میں دی پیکیاں تے چھڈن گیا. انہیں کہا گل سن, اے نازک لڑکی ہے, ٹوٹ کے چھالے پی جان گے, اینو میرے مگر با, اینو میں چھڈ کے آنا. انہیں کہا شاباش شاباش, بلی نو ماس دے دیئے کہ ان کی انصاف کر. انہیں کہا تینوں دے دیاں. ہن اس ہندو کول تلوار ہے, مسلمان کول تلوار ہے, تے ہندو نہ ہتھ ہے. وہ آندا ہے میرے مگر بار جدو زد ودی نا تے ہندو ڈر گیا بھی مینوں اے مار نہ دے. انہیں انہوں کہا گل سن, ایک کام ہے بھی جنگل دا بیابان ہے, اے میری بیوی ہے تے مینوں تیرے تو ڈر بھی لگدا ہے, انج کر لے ہن بولی اینوں مگر بھال ہے, تینوں میں دتی لے جا جتھے دلی, پر پہلا کوئی زامن دے. انہیں کیا پہلے کوئی زامن دے. وہ بول کے مسلمان کہندا ہے اس جنگل وچ شیر چیتے لگڑ بگڑ رچ ایب جنگلی درندے نے کدی ضمانت دیاں, انہاں کیوں انہاں درندیاں دی ضمانت دی لوڑ نہیں, وڈی آرمی والا پیر زامن دے. ذرا ایک بار ہاتھ کھڑے کرو جنہ دے ٹوٹے نہیں, این کر کے سن لے یارمی والے دانا تے ڈوبی گوئی تار جائیں گی نی تار جائیں گی, لے یارمی والے تے ڈوبی گوئی تار جائیں گی نی تار جائیں گی. سنی پڑ پیر میرے دی بات جنتاں دے گھر جائیں گی, لے یارمی والے دا
تار جائیں گی. ہن سنی غور دے نال جنگل بیاباں نے انہیں کیا وڈی آرمی والا پیر زامن دے اپنے کر دا. مسلمان کہنے لگا انہوں تے فوت ہویا 300 سال ہو گئے, انہیں کیا تیرے لیے مر گیا ہوئے گا, چل مرے ہوئے دی ضمانت. بولو ہے مرے ہوئے دی ضمانت. تھوڑا گسا ٹھنڈا نہیں آدھوں دا مرے ہوئے دی ضمانت دے. مرے ہوئے دی وہ مسلمان بول کے کہیں دے جاؤ تیرے میرے درمیان وڈی آرمی والا پیر. زاما نے بیوی نو کہن لگا اکھاں بند کر کے دے مگر بہ جاؤ. انہیں کیا شاباش اے دے تو ڈریا ہویا مینوں لے کے ٹریا جانا ہے تے ایسے نو پیا دینا ہے. انہیں کیا نہیں بہ جاؤ. زامن دا نام نہیں سنیا. ایک باری میں ذرا موج دے پھر میں پڑھا لے یارمی والے تے ڈبی کوئی تار جائیں گی نی لے یارمی والے دا تے ڈبی کوئی تار جائیں گی. پھڑ پیر میران دی بات جنتا دے کار جائیں گی. جدو مگر بہ گئی اس بد کردار نے تلوار کڈی ہوا چھالی اور اس ہندو جوان دی گردن او دی بڈھی بھی لے لی تے او دی گردن بھی اڑا دی. او دی لاش تڑپ دی ہے پئی. ایک گھوڑا لے کے ٹریا جاندے. لڑکی بار بار مڑ کے اپنے شوہر دی لاش تڑپ دی ہوئی ویندی. ان پتہ نہیں تو سن کے کی کرے گا. اے ویندی ہے بھائی. او بول کے کہن لگا نہیں کی وینی ہے کملی ہے ہن تو میری بیوی ہے ہن تو میری زوجہ ہے ہن تو میری زول ہے کی پی وینی ہے. مر گیا پیچھوں مڑ کے کی وینی ہے کوئی نواں پنڈ جا کے وسا لیں گے. انہیں کیا وے بغیر دیا میں اپنا شور نہیں ویندی میں زامن اڑیک دی. میں شور نہیں ویندی میں اپنا زامن اڑیک دیا. زامن انہیں کیا نہیں گل سن بے وقوفے کدی مرے ہوئے بھی قبرائیں چوائے نے. وہ کہن لگی ہندی بولی ہے میرا وشواس آندا ہے ضرور آئے گا. میرا وشواس آندا پیو. چند لمحے گزرے نے بابا جی توڑ تم دی آوندی وہ آندا ہن کیویں نہیں ہے. انہیں کہ مینوں معلوم ہوندا میرے مالک آ گئے نہیں. دو سبز لباس نقاب والے تلواراں موڈیاں تے عربی لباس آوندے نے پے. قریب آ کے ایک نے کڈی تلوار ہوا وچ لہرائی اس بدبخت مسلمان دی گردن اڑا دیتی. سر تے پیار دے کے فرمایا او بچیے ہن راضی ہیں. کہن لگی تسی کون ہو. بول کے کہندے نے نالے زامن اڑیک دیے نالے پوچھ نالے زامن اڑیک دیئے بابا نالے پوچھ دیئے ہون پاڑوے ہاتھ کھڑے کر کے لے یارمی والے دا. جڑے نہیں مندے یارمی والے نو نہ ہاتھ کھڑے کرو دوجا بولو لے یارمی والے دا. نا تے ڈوبی کوئی تار جائیں گی تار جائیں گی نہیں تار جائیں گی. پھڑ پیر میرے دی بات جنتا دے. گل مکی نہیں ہون شروع ہوئی ہے. بولو سبحان اللہ. گل مکی نہیں ہون شروع ہوئی. جاؤ بندہ مر گیا میرے غوث کہن لگے پیار دے کے بچیے ہون اسی جائیے ہون اسی جائیے. وہ کہن لگی نانا ویک چلا کڈی نانا راجا سن نانا انج کر ایک واری مرشد میرے نال میرے شوہر دی لاش تے چل. اور جنہوں نے سمجھ آ گیا کر کے کہو سبحان اللہ. ایک باری میرے شوہر دی لاش تے چل. اگے وہ کڑی ٹری جاندی ہے مگر مگر وہ جوڑی والیاں دی ٹری جاندی. جاؤ دے شوہر دی لاش آئی کہن لگی وے مرشد گلاں دو نے. اگر میں پیکیاں دے گئی میری ماں کہے گی نہیں کڑوی ہے میرا جوائی کتھے چھڈ آئی ہے. جے میں سوریاں تے گئی میری ساس کہے گی میرا پتر کتھے چھڈ آئی ہے. نہ مرشد میں پیکیاں جوگی اٹھ کے تا تھی ہوئے نہ میں سوریاں جوگی. دو کماں وچوں ایک کم کر یا میری گردن لا کے دے نال لما پا یا اینو اٹھا کے میرے نال. دو کماں وچوں ایک کر یا میری تو لا کے نار لا دے دے یا پھر لطف دے لو یا اینو اٹھا کے میرے نال
توڑ دے. وہی فکرے میرے غوث نے بولے جڑے بابا جی نے بولے سن. فکرہ بول کے کہن لگے نہیں بچیا کدی زبان چوں نکلیا آیا قول واپس نہیں آیا, کمان چوں نکلیا آیا تیر واپس نہیں آیا, بدنی چوں نکلی ہوئی بابا حنیف روح واپس نہیں آئی. وہ کہن لگی جملہ سنی تے داد دیں اگر تینوں کسی نے سنایا ہے. کہن لگی وے ولیا وے مرشداں دیا مرشدہ 72 جانجی 72 جانجی ایک گھوٹ 11 سالاں دا بڈھیا ہویا انگلی نال تارن والیا میرا تے ہی کوئی ہے. بہتر جانجی ایک گھوٹ 11 سالاں دا ڈبیا انگلی نال تارن والیا تے میرا تے اکو ہی ہے تے مرے نوں بھی اجے گھنٹہ نہیں ہویا. گل مکی نہیں اجے. وہ کہن لگی وے 12 سالاں دا ڈوبیا ہویا بیڑا گسا ٹھنڈا ہو جاؤ. کہہ دے ہو گیا شاہ جی. وہ آخ دے ہو گیا ہے. دوجی پارٹی والا کہڑا ہے تم ہی کہہ دے ہو گیا ہے. چلو مہربانی تیری شکر ہے. انہیں کیا ہو گل ہی بھول گئی. 12 سالاں دا ڈوبیا ہویا بیڑا تارن والے ہو میرا تے ہی کوئی ہے. بس آ گئے ہیں جب جوش میں قطرے سے دریا کر دیو پڑ گئی جس پر نظر بندے سے مولا کر دیا. میرا غوث عالم وجل چاہو اس مردے کو لا کے ٹھڈا مار کے کیا کم اٹھوئے لطف نہیں آیا. اٹھوئے ایک بار تم ہی کہنا انج نہیں جی میں آنا بابا انج کہہ نہیں ہوئے. اٹھوئے اٹھوئے وہ کلمہ پڑھدا آیا اٹھیا. ایک باری انہیں ہون فکری جان پوری تقریر دی. ایک باری انہیں سجے ویکھیا ایک باری کھبے ویکھیا ایک باری اگے ویکھیا ایک باری پیچھے ویکھیا تے اپنی بیوی نو پوچھدا ہے اینو جان نہیں ہے. ہن میں وہ فکرہ بولنا ہے جڑا جان اس پورے واقعے دی. اینو جاننی ہے. وہ بیوی کہن لگی اس تو زیادہ نہیں جان دی میں نہ جاننی ہے. یارمی والا وڈی یارمی والا پیر ہے. انہیں کیا کملی ہے اے دے پیر چم کے کلمہ پڑھ لے. نہیں میں پورا فکرہ سن کے میں ویکھ کے آیا بابا مینوں ویکھ ہوئے ویکھ کے آیا اے دی ٹور اسمانہ تے زمین نالوں زیادہ ہی. ہن پڑھ لے یارمی والے نہیں لطف نہیں آیا میں تیرا. لے یارمی والے دا تار جائے گی نہیں لے یارمی والے دا نا. ایک بندہ بغداد وچ میرے غوث دی 11ویں دوندا سی بابے نہیں فون ہر مہینے بابا ہر مہینے ہونا. شکر ہے میں جھوٹا نہیں پہ گیا. یعنی ہر مہینے 11 دا ختم ہر مہینے. میرا دھیان کری وقت دا بادشاہ بڑا بے وقوف سی جڑا اس وقت دا بادشاہ سی. قتل ایک ہو گیا تے بادشاہ نے کہا چور نو پھڑو. چور پھڑیا گیا قاتل پھڑیا گیا. کہنے لگے انہوں پھانسی تے لٹکاؤ. جدوں او دے گل تے راجا پایا نا رسا ہن او دی کنی تانوں کنیاں دے او تانوں کنیاں دے او دی کنی ذرا پتلی سی تے رسا کھلا سی. او جدوں اون لٹکان تو وچوں نکل جائے اون جا کے بادشاہ نے کہا بادشاہ سلامت کنی پتلی ہے رسا ڈھیر موٹا ہے تے وڈا ہے. انہیں کہا کوئی گل نہیں بازار چ نکلو جدے فیٹ آوے. میرا تو گل سمجھ آ گئی جدے فیٹ آوندا ہے. اے دو سپاہی نکلے باہر انہاں نے لے آؤ پھانسی دین والا رسا اگو 11ویں والا. بابا غصے نہ ہوئی تو تے بالکل دبلا پتلا تے جڑے کھیراں کھانا پھر ایتھوں تک ہوندے نے ایڈیاں ایڈیاں کنیاں تو درویش ہی بندہ ہوئے. جدوں اگوں آیا ایک سپاہی نے نظر مار کے کیا ذرا ویکھی انہیں کیا فٹ انہیں کہ بابا جی ارا آ جائے کدھر انہیں کہ ارے تے آؤ. جو نیڑے آئے نا آؤ تو پاگل آیا جائے. جدوں دے گال وچ پایا تے کہنے لگا وہ کی ہے انہیں کہا جی فٹ ہے. انہیں کہ میرا قصور کی ہے انہیں کہ تیرے فٹ ہے. تیرا قصور اے پی رسا تیرے فٹ. انہوں لے گیا جدوں پھانسی تے چڑھاندے تے رواج اے سی کہ بادشاہ کرسی ڈا کے بہ جاندا تے بادشاہ انگلی چکدا تے تھلیوں پھٹا کھچ دے. او دے ہن گالے چ اللہ تو دشمن نو بھی بچائے. او کالی الفی پائی جدوں لگے نا انگلی چکن تے بادشاہ کہندا اے دے منہ تو لاؤ.
جدوں الفی لائی تے بادشاہ کہندا کوئی زندگی دی خواہش، او کہندا جی ایک خواہش ہے میرے ہاتھ ہی کھول، میرے پیر ہی کھول، ایک واری اجازت دے میں تیرے کوٹھے تے چڑھ کے ایک ہوکا دینا چاہنا، ایک واری میں تیرے کوٹھے تے چڑھ کے ایک اعلان کرنا چاہنا تے پھر مینوں بھاویں 2 دفعہ تو پھانسی دے لیں، میں تیرے تے راضی۔ بادشاہ نے کہا کھول دے۔ اے دوڑ کے چڑھیا، کہندا یا اہل بغداد، او بغداد والے او کائی سندا گندا یاری دا ختم نہ دوایا۔ وہ لوکی کہن لگے بھی تو تے بڑا پکا سیں، انہیں کہا جڑا ختم دواوے او دے نال انج ہوندی جے جویں میرے نال ہون لگی جے۔ 3 واری انہیں اعلان کیتا، اتو اتریا، کہندا لا بادشاہ جان تے اکو واری جانی ہے، سونے تے جائے، مینوں کھڑا کر، کھچ رسا۔ جدوں تھلیوں پھٹا کھچیا، رسا ٹوٹ گیا۔ آہا، رسا ٹوٹ گیا۔ بادشاہ نے کہا برنگ این ادر، دوجا لے آؤ۔ دوجا رسا گل پایا، جدوں پھٹا کھچیا ٹوٹ گیا۔ تریجا لے آؤ، وہی ٹوٹ گیا۔ جدوں 11واں رسا ٹوٹیا، ایک کہنے لگا ذرا بادشاہ بیوقوفا میری الفی لا، بادشاہ زمانے دے رسے لے آؤ، میں مرنا نہیں، میرا مرشد آگے۔ ہن پڑھ لے 11ویں والے دانا تے ڈوبی کوئی، رولا پاؤ گے تو 2 منٹ میں پڑھنا ہے، انج نہیں پڑھتا۔ لے 11ویں والے تار جائیں گی، لے 11ویں والے دانا تے ڈوبی کوئی تار جائیں گی۔ باس گل لگی بنن، گل لگی ہون بنن۔ بادشاہ کہنے لگا کی کیائی؟ انہیں کیا میرا مرشد آ گئی، میں مرنا نہیں، زمانے دے رسے لایا۔ فکرہ دے ہونے بابا، اے بول کے بادشاہ کہندا کتھے ہی مینوں ہی دکھا، انہیں کیا اوتھے نظر نہیں آؤدا، ایتھے آ، اوتھے نہیں نظر آؤندا، کتھے آ، ایتھے۔ آپ دے کپڑے مینوں دے، میرے تو پا، میں بنا بادشاہ، تو بنے مجرم، میں چکا انگلی، پھر نظر آئے۔ بادشاہ کہنے لگا، اٹھیا بادشاہ تے چلیا، کہنے لگا ٹھیک ہے، کہنے لگا ٹھیک ہے۔ جدو بادشاہ کھلوتا، نہ پائیو میرا گلا بہ جائے گا فوراً، اوہ میں تے پورا مہینہ پڑھنا ہے، مہربانی۔ بادشاہ اٹھیا، وزیر کہنے لگے کنی ٹوٹ جائے گی، تیری واری رسا ٹوٹنا نہیں۔ بادشاہ کہنے لگا حق الیقین دی منزل تے کھڑا، مر جا پر میں بھی ویکھنا ہے یار میاں، یار یارویں والا ویکھنا۔ اے اٹھیا، او دے کپڑے اینے پا لے، اینو غوث آندے نے، تے اے دے کپڑے او پا کے بادشاہ بن کے لت رکھ کے بہ گیا۔ کہندا بادشاہ ٹھیک ہے، انہیں کہا کھچ پھٹا، انہیں انگلی چکی، کی ہویا ہونا تماشا وے، جائیں نے انگلی چکی، انہاں پھٹا کھچیا، انہیں ویکھیا ایک سبز پیران والا بابا ہاتھے تلوار ہے، کہنے لگا اوے میرے مرید دا لباس پا کے کھڑا ہے، تینوں بھی مرن نہیں دیندے۔ ہن پڑھ لے 11ویں والے دانا تے ڈوبی ہوئی، لے پڑھو گے پچھلے تو پھر میں پڑھنا، یا آوو آنا ہے تو سنیاں دا پروگرام ہے۔ لے 11ویں والے، کیونکہ اس بچے نے فرمائش کی تھی ایک گل کر کے پھر غور سال تو پھر میں گیا۔ سن غور دے نال، سید حلب دا رہن والا ہے، میں سمجھا کے ٹر رہا کتھوں دا، حلب دا، 3 دھیاں دا بیٹا، تیری بڑی منت ہے، میں پورے پاکستان پڑھنا ہے، اے میرے گلے نو لے جائے گا، تو پیچھے چلا جانا، پیچھے بھی دنیا وسدی ہے، مڑ گھڑ گئی ایتھے ہی آنجن کی جانا یار، درود پڑھو ذرا، آ بیٹا پیچھے چلا جا۔ بھول گیا بابا کی سنا لگا۔ حلب دا رہن والا سید ہے، 3 دھیاں دا باپ ہے، کنیاں دا 3 دا، او دے کول کوئی سامان نہیں، پیسہ نہیں، جدے نال ہو تیری فرمائش پوری کر لگا، جدے نال اپنی بیٹیاں دا رنگ ہاتھ پیلے کرے۔ پریشان ہوئے، ایک کہنے لگا پریشان کیوں نہ ہے، انہیں کہا بھی نہ مینوں زکات لگ دی ہے،
نہ مینوں صدقہ لگدا ہے، میں آلے نبی اولادے علی ہاں، نہ مینوں زکات لگدی ہے تے نہ صدقہ لگدا ہے۔ انہیں کہا گھبرا نہ، دلی چلا جاؤ، اوتھے نظام الدین اولیاء محبوب علی سارا دن دا لنگر چلدا ہے، جا کے بہ جی منگی نہ، قسم خود کہے گا کیویں آیا یہ حلب تو ٹر پیا، حلب تو ٹر کے تے آ گیا، آیا جدن آ کے پیچھے جتیاں بہ گیا سید بادشاہ، سوا من لون لگدا سی ڈیلی لنگر چ میرے نظام الدین اولیاء سرکار۔ ہون تو سوچ جتھے بابا سوا من لون لگدا ہوئے لنگر کنا ہوئے گا۔ انہیں ویکھے نے کہا بھی بابا تگڑا ہے تے مینوں جوڑ کے ٹورے گا، غریب نہیں۔ شام نو دنیا ٹر گئی تے حضرت صاحب نے فرمایا خواجہ حضور نے اُراں جنیا تو سویر دا بیٹھا ہے تے تو منگیا کچھ نہیں۔ انہیں کہا مرشد میں حلب تو آیا، سید ہاں، آلے نبی اولاد علی ہاں، میریاں 3 تیاں جوان نے تے میں انہاں دی شادی کرنی ہے تے مینوں کچھ اپنے کولوں دے، اپنے کولوں دے، نہ زکات نہ صدقہ۔ سرکار فرمان لگے میں تیرے تو بھی غریب ہاں، آئے ہائے اے لنگر لوکاں دا تے لوکی کھا جاندے نے، چل بہ جا، کل صبح تو شام تک جنہ لنگر آئے گا سارا تیرا۔ میرے خیال دی سمجھ آ گئی، کل صبح بیٹھ جائیں جنہ لنگر آئے گا صبح تو لگ کے شام تک سارا تیرا۔ انہیں کے بھی موج بن گئی، تھوڑی نہ رہی ہے تے موج لگ گئی ہے، جدوں بھی میرے مرشداں نے باں پھڑ لئی ہے، تھوڑی نہ رہی۔ بابا نہیں فگونا سدیا کر یا انہاں نو کیا کر بولیا کرو یا اسے چھوڑ نو سدیا کر جدے نال ملے ہوئے نے، تھوڑی نہ رہی موج لگ گئی ہے، جدوں دی میرے پیران نے باں پھڑ۔ اے رات نو آرام نہ ستا، جنت بی بی اپنی بیوی نو کہندا، او ٹیلی فون دے سن، کہندا موج بن گئی سویرے بابے دا لنگر بڑا وسیع ہے تے میں اٹھا دے لد کے آواں گا۔ صبح بہ گیا راستے چ، سویر تو لگ کے شام تک ایک روٹی نہیں آئی، ایک دانہ کنک دا نہیں آیا۔ شام نو سرکار فرمان لگے تینوں میں کیا سی نا بھی میں بڑا غریب ہاں، پر چلو کوئی گل نہیں پتر تو ایک رات رو، اج نہیں کو آیا تے کل سہی۔ انہیں کبھی اج کوئی ناگاہ ہونا ہے منگل بدھ دا، سمجھ آؤں گی گل تے چلو کل آ جائے گا کہ میں کل لے کے ٹر جاؤں گا۔ دوجے دن پھر شام پہ گئی، میں بنا کے پڑھنا چاہنا واقعی نو تے تو تھکے ہیں اے پھر کوئی نہیں۔ تیجے دن آپ نے کہا شاید آج ہی آ جائے، جدو 3 دن مکے تے کہندا ہن میں جاواں، سرکار نے فرمایا نہ رات رو سویرے تیرے نال کچھ کراں گے۔ اے کہنے لگا پیراں نے کچھ لکا کے رکھے ہے تے اے مینوں نروار کر کے نا نویکلا تے دیسی ضرور۔ سویرے جدو اٹھے نا تے قریب کر کے کہن لگے تو سید ہے تے میں ہی سید ہاں تے میرے کول کئی شے نہیں، ہے ایک ٹوٹی ہوئی جُتی ہے، ایہی تے میں پڑھنا سی جنوں تو سن رہا۔ او جوڑے پیرے چ لائے میرے مرشد نظام الدین اولیاء محبوب علی نے تے فرمایا لے او سیدہ اے لے جا، اینو ویچی موج بن جائے گی۔ ان غصے چ کہندا تے 2 روپیاں دی بھی کسے نے نہیں لینی۔ مینوں آندے سن نظام الدین تے ایتھے کی بنیا، انہیں تو کچھ نہیں دیتا۔ غصے نال نہ دل نہیں تروڑیا، انہیں جُتی بننی وچ کپڑے نہیں آندے تے بن کے نہ تے موڈے تے سٹ کے تے ٹر پیا ناسا پھلا کے پترے دوارا رکھی تو دیتی سو کہ ٹوٹی ہوئی جُتی۔ اے 3 منزلہ دلی تو باہر گیا، دن غروب ہو گیا، ایک سراج چلا گیا، کہنے لگا میں سید ہاں تے کرایہ کوئی نہیں تے آلے نبی اولاد علی ایک کمرہ مینوں نظر اللہ نیاز حسین دے میرے کو کرایہ کوئی۔ انہیں کہا جی اس کمرے بھلے سو جو، جُتی لا کے پکا کے ماری منجی تھلے غصے نال آپ سو گئے، گل لگی ہون بن اے گیا سو۔ ادھروں میرے نظام الدین دا مرید امیر خسرو اونچی خواجہ کی کتھے بڑا سرائکی دی مناؤں دی نہیں، اونچی خواجہ کی اٹریا ذرا دھیرے چلو ری، اونچی خواجہ کی یعنی خواجہ دا ٹبا اونچا آرام نال چلو، اونچی خواجہ کی اٹریا ذرا دھیرے چلو ری، کہیں چھلکے نہ ٹر گیا اٹھ کے، اونچی خواجہ کی اٹریا ذرا دھیرے چلو ری، کہیں چھلکے نہ گگریا ذرا دھیرے چل، اونچا کوٹ بلند دروازہ
جس پر بیٹھے مورے خواجہ، ہر کی لیویں گے خبر یا ذرا دھیرے، ہر کی لیویں گے خبر یا ذرا دھیرے چلو جی۔ امیر خسرو 70 اونٹ ریشم دے لدے ہوئے، جنہوں نے پیران اور پیارے اگ والا فکر آگے، مہار نوکران نے پھڑی ہے 70 نوکر نے، امیر خسرو گھوڑے تے سوار نے، جہاں او شہر قریب آیا جتھے او ملنگ سید ستا آیا سی، امیر خسرو نے فرمایا کہ فیا قافلہ دی روکو میرے قافلے نو، کی گل ہے او نہ کیا ہے مینو ادھرو میرے مرشد دی خوشبو، ایسا ہی پیران دی گل تے جڑی تیرے اتوں لنگ گئی، تیرے اتوں بابا جی نہیں ہے نا، انہاں دے اتوں لنگ گئی انہاں دے اتوں لنگ۔ آپ نے کیا او مینو ایتھوں پیران دی خشو، انہاں کیا حضور ہنوز دلی دور است، اجے دلی دور ہے، انہاں کیا مینو نہیں پتا پاویں دلی دور ہے، میں نظام الدین دی خشبو کلی وسدی اے فقیراں دی جنتاں نو سدھی جاوے، اے گلی ساڈے پیراں، سنی غور دے نال، سنگ دے نا انج سنگ دے اس کوٹھے کو آ گئے جتھے دتی سی فرمائش کیتی تے سنن دی جاچ بھی سکھو۔ جدو آئے کمرے دے قریب، امیر خسرو وقت دے گورنر سی، فرمایا اس سراں دے مالک نو بناؤ، وہ کمبی جاندا ہے، فرمایا کام بنا، ایس حجرے چ کون ہے؟ اونے کہا سرکار ایک غریب جا سید ہے، تے او ستا ہے، نہ کرایا نہ تیلا نہ روٹی نہ پانی، میں بھوکا پیاسے سو گیا، فرمایا دروازہ کھولو۔ آہا دروازہ جب کنڈی تے دکل باب کیتا نا، انہیں دروازہ کھولیا، دروازہ میرے آل ویخ یار یہ دیاں گلاں سن گیا گالی نکل گئی، دروازہ کھولو، جہاں دروازہ کھولیا تے سید انج ویخ کے کہیں ہے، یہ دا مطلب امیر گاہک آ گیا تے مینو باہر پہ کٹ دیں قیامت نو نانے اگے تیری شکایت کراں گا، امیر گاہک آ گیا تے مینو باہر پیا کٹ دیں، اوے میں قیامت والے دن نانے اگے تیری شکایت کراں گا۔ او کم کے کہنے لگا سیدہ نہیں ایک گورنر ہے دلی دا، ایک کمرے دے لائق ہی نہیں گل کرنی ہے، انج سڑیا تے گئی سی، سڑیا بیٹھا تے گئی سی، انج کہندے کہ ہاتھ ہیں کی گل کرنی۔ نظام الدین اولیاء دا مرید امیر خسرو کہن لگے اوے تیرے کمرے وچ مینوں میرے مرشد دی خوشبو، تیرے کمرے وچوں مینوں میرے مرشد دی، انہیں کہ کی نا ہے تیرے مرشد دا؟ او اندر نظام الدین اولیاء دا ڈٹھا، او ہون تے سمجھ آ جا کماتا آلے کہیں دا ڈٹھی بیٹھا، او ترے دوانا رکھ کے ایک ٹوٹی ہوئی جتی دیتی سو تے او مرشد لئی بیٹھا۔ امیر خسرو کہن لگے کتھے میرے مرشدی نالین، او زمین تے لمحہ پیا کہن لگا چار پائی تھلے، امیر خسرو لمحے پہ جتی لے کے زبان نال صاف کی تھی، آئے اوے یہ پیر دی حقیقت، آئی پیران دا احترام، زبان کڈی نالین صاف ہو رہی، عشق دی ریت سارے جگ تو جدا، نہ نبی ویکھدا نہ خدا ویکھدا، عشق لئی میل کلی ایک سارا ہے، نہ شاہ ویکھدا نہ گدا گدا ویکھدا۔ جتی کڈی باہر میرا لیندا جائیں لطف لینے دے، جتی رکھی اپنے سر تے، امیر خسرو کہنے لگے ویچ سے، او یاد ہی سودا لگی من، نالین سر تے رکھ اتے کپڑا لے لیا، کہنے لگے ویچے گا جس نو یار تو تے ادھر دے او وکیندا لبے تے قیمت او سو پلے، اس دے جیڑ نہ تالے پالو اس دے بخت سولے۔ وہ کہنے لگا مذاق کردہ میں سید ہاں، بھلے ٹوٹی جتی ہے ایک ٹھیانی دی کوئی خرید سی،
آپ کہنے لگے مول مانگو میرے مرشد دیتی ہے بول کہنے لگے پیسے مانگو میرے مرشداں دی نال نے وہ چوپی بھی میں دے کول کی منگا 2 روپے 10 روپے آخر میر خسرو نے سینے نہ لایا کہنے لگے او کملیا تینوں اے دی قیمت پتہ نہیں 70 اونٹ کستوری تے ریشم دے لدے نہیں لے جا اجے گل گیا 70 اونٹ ریشم تے کستوری دے لدے نہیں لے جا اگر دلی ہووے میرا گھر ہووے میں ہور بھی دیندا میں ہور بھی انہیں کہا سچی میں لے لینے نہیں مہار پھڑائی وہ 3 قدم چلیا کنے اٹھ ریشم تے کستوری دے لے کے 3 قدم چل کے نا تے اوتھے چھڈ کے کہندا سائیں مینوں سودا وارا نہیں کھاندا امیر خسرو کہنے لگے کیویں قیمت تھوڑی ہے انہیں قیمت ڈھیر ہے میں غریب کوئی 2 لیٹر مرے سی تے اے میرے کولوں اونٹاں دی مہار ہی کھو لئی سی تے جے مینوں دتے نہیں تے اے نوکری نال دے مینوں گھر پہنچا کے اون میرے مرشد نے فرمایا محبوب اعلی نے لے جاؤ اے پاک پتن والے دا مرید ہی نظام مدینہ میرے پاک پتن دے باوانو ہر دور سلام کردا اے میرے پاک پتن دے تروئی جنو من دے ہو بولو چاہ میرے پاک پتن دے اوے باوانو ہر دور سلام کردا اے ایتھے خسرو نظام جیا مرشد بن نوکر پانی پرد لے جاؤ بھائی ان 70 اٹھان دی قطار تے نال نوکر کنے بولو سی وہ لے کے ٹر پیا امیر خسرو جڑے سی نا اے خالی ٹر پے خالی ہاتھ کوڑے تے چڑھے اے دو نظام الدین اولیاء سرکار بیٹھے نے دلی لیکن میرا ویکھیں مریداں کہ سرکار کی فرمایا مینوں خسرو دی خوشبو پی آوندی آؤ نکلیے مرید دا استقبال کریے اے نہیں مرید جنہاں دا استقبال پیر کر ہن آخری فکرے دی قیمت تو دینی ہے داد دے نال جے تو سمجھ گیا نہ سمجھیا تے یعنی لگ ٹوٹ جائے گا بھی تو سمجھیا نہیں آئے چھال ماری گھوڑے تو پیر نو سلام کیتا پیر چومے تے سر تو لا کے نہ لین نظام الدین اولیاء سرکار دی تے مرشد آپ نے فرمایا خسرو اتنی دور گیا سیں ساڈے لئی کی لے کے آیا خسرو ایڈی دور گیا سیں ساڈے لئی بھی کی لے کے آیا انہیں کیا مرشداں دا تحفہ مرشداں لئی مرشداں دا تحفہ ہون فکرہ تیری زبان چے تے تو سمجھے نہ تے دکھ بڑا ہونا ہے مرشداں دا تحفہ مرشد دکھا انہیں سر تو صافہ لایا او نالین جدو اگے لئی نا تے سرکار نے او آپ نے پیریں چ پائی آپ فرمان لگے کنے چ ویچیا کنے وچ خریدیا کنے وچ لیا ہن ایس فکرے نو پچائی اے دے وچ ہی پورا راز اے کنے وچ خریدیا او کہندا مرشد 70 اونٹ ریشم دے 70 اونٹ ریشم دے تے 70 غلام انج ویکھ کے نا نخرے نال دلی دا تاجدار کہندا لوٹ لے نا غریب نو جڑا سمجھ گیا ہے انہوں اس فکرے دا مزہ آ جانا تو جڑا سمجھیا نہیں انہوں کیا ہونا ہے حق فرید یا فرید واو لو جی میرے بیٹے چونکہ میں بیمار بندہ پسینے چ ڈوبے ہاں آخری کرامت غوث دی دیکھ لی پہ میں تھوڑے جے وقت تینوں کنا سنا چلے ہیں اور اے پڑھن لگا کہ 1 منٹ جب تسی بہ جاؤ کہ میں اس تو بعد تانوں 5 منٹ ٹائم دیاں گا بھی دی خدمت کرو جے کوئی 5 منٹ تسی بہ جاؤ تے میں تانوں ٹائم دیاں گا تے میں بہ جاں گا بھی دی خدمت کرو کیونکہ تو جدوں انج کرنا ہے نا تے او ایتھوں دا کپڑ جاندی ہے کیوں جی صحیح ہے ہاں بالکل ہاں گورنمنٹ دے جڑے ملازم نے وہ بھی دعاؤں پہ کرتے ہیں مولوی چمبڑ گیا جان چھڑے جائیے لیکن میرے بیٹے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے توجہ
اے کرامت اے سٹیج تے میں پہلی باری لگا پڑھن اے سٹیج تے میرا غوث تینوں پتہ لگے بھی پیر کدا کدا ہے صبح تہجد دی اذان ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر میرے غوث اٹھے نے تہجد دی نماز پڑھ لی اب نماز نیت کے بہ گئے نے کلے حجرے چ بیٹھے نے دروازہ کھڑکیا آپ نے فرمایا ادخل جڑے ہی ہیں بولو تو صحیح اندر آ ونج اندر آ جان نکلا تے ایتھے اکھاں متھے تھے ہاتھ چ ڈولے چٹی داڑھی لال سرخ ڈیلے نے تے میرے ورگا ہوندا نا تے اوتھوں پھر ہارٹ اٹیک دے مسئلے تو بعد لے کے جاندے لوگ پر 11ویں والا سی نا انج ویکھیا کون ہے تو اے ہن سامنے کھڑا ہے کون ہے تو کہن لگا ہن اے فکرہ بڑا مشکل جہا جڑا میں بولنا ہے جواب وچ جڑا سمجھ جائے جی سمجھ آوے وہ ہاتھ کھڑا کریا جی کون ہے تو وہ نہیں اجے نہیں فکرہ بولن دیو کون ہے تو وہ بول کے کہندا ہے ایس دہلیز تو پار تے میں بڑا کو جاں ایتھے کچھ بھی نہیں اوہو اے جو فکرہ سی جنوں پی گئی ہیں اے تیرے بوئے تو باہر میں بڑا کو جاں آپ نے فرمایا کون ہے کہنے لگا سرکار میں دنیا دے جنات دا بادشاہ ہوں بس کریے بس کریے میں جنہ دا سردار ہوں تے میرا نام ہے باف کوروشا بے فے کاف دو نقطیاں والا ریوا رو شین الف شاہ یہ نام لے کے اپنے گھر ٹنگ دے ہوئے جن نہیں وڑے گا تیرے ویڑے یہ اجے بھی زندہ باف کوروشا انہاں دی عمر 1000 سال ہوندی ہے میرا نام باف کوروش ہے میرے غوث نے فرمایا کیویں ہے کہندا مرید ہونا ہے کیوں ہونا ہے گل بڑی مزیدار جی سن لے مرید ہونا ہے میرے غوث نے کہا مرید کر لئی ہیں انہوں نے کہا جی 7 پتر نے درفق شاہ عمر فق شاہ درفی شاہ یہ پار کھڑے نے تے 50 سردار ہی نال لئی ودا 50 تے 7 57 وہ ہی مرید کرنے نے تے مینوں ہی کرنا ہے فرمایا ایک شرط ہے کہ اگر میرا کوئی مرید اس شمال والے پاسے منہ کر کے تے تینوں مارے واج تے اپڑ سے تینوں میں گور دس چلیا لیکن تیرے پلے نہیں پیا اگر کوئی میرا ورید کہے بھی یو باف کرو شاہ میرے مرشد غوث دے صدقے نال پڑھو میں بھیڑے چوں اونے کہ ہم اپڑ سا مرشد میں اپڑ سا ایک گل کہہ کے مرید کی بنایا خلافت دیتی ٹور دیتا گل سمجھ آ رہی ہے 15 دنوں تو بعد میرے غوث دا مرید ہے نا او دا عبداللہ عبداللہ ایدی ایکو بیٹی ہے 16 سال دی جوان بیٹی نو کہندا جا کوٹھے تو فلاں چیز اتار لیا او چڑھی ہے وا تو اترے بولو تو صحیح نہیں پریشان بڑا ہویا آپ ہی سیڑھی بھی کوئی نہیں دھراک مارن دا راہ بھی کوئی نہیں بلند میرا کوٹھ ہے میری بچی نو کون لے گیا آ کے سرکار کے روندا مرشد بیوی پہلا مر گئی پوتر میرا کوئی نہیں ایک دھی دے سارے زندہ تے او ہی چھت تے چڑھی ہے تے وات اتری نہیں تے کی کراں آپ نے فرمایا گھبرا نہ جو ہن لگی گل بن کل عشاء دی نماز پڑھ کے تو مغرب والے پاسے ٹری محلہ کرخ ایدے چو نکل کے جدو تو اگے جائے گا نا ریت دے ٹبے شروع ہو جان گے پہلا چھوڑ دیں دعا چھوڑ دیں تریا چھوڑ دیں چوتھا چھوڑ دیں جدو پنجواں ٹبا آوے نا تے وڈا سارا گول دائرہ لا کے دے ویچ بہ جائے میرا دکھا گل بھی سمجھ آ گئی کنے ٹبے چھوڑنے نے 4 تے پنجویں کول بہ جانا تے دائرہ لا کے وچ بہ جائے انہیں کہا مرشد پھر اکھے ڈری نہ انہیں کہا مطلب اکھے جسل ادھی رات ہوئے گی تے جنہ دے قافلے گزرن گے تیرے دائرے دے اندر نہیں آؤں دے جدوں انہاں دا سردار آوے نا تو یہ تینوں پوچھے گا کہ کیوں بیٹھا ہے تے انہوں اپنا مطلب دسی تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا یہ عبداللہ چلیا اے ٹبے گندا گیا پنجویں کو لیا تے سوچدا آونا جنہ نے جے چھوٹا ہویا تے ہاتھ اگے کر کے نہ چھیکی کھلوتے ہون یہ وڈا سارا دائرہ میرا خیال کو وی دا لایا ہونا وچ بہ گیا صبح دا ٹائم ہویا جنات آنے شروع ہو گئے جدوں اس دائرے دے نیڑے اوندے نے اگ نکل دی ہے او چاں چاں کر کے اگے لنگ جانا یکدم آواز ای بات با ملیزہ ہوشیار جنہ دا سردار باف کوروشا او آ رہے انہوں ریڈی ہو گیا بھی ہون میرا کام بڑھ لگا جاؤ آیا قریب اے ہی تھے فکرے نے جنہ دی قیمت اوئے کیویں جرت کیتی یا جنہ دے سردار دا راہ ڈکن دی حق بندہ سی تھا اوئے کیویں جرت کیتی یا جنہ دے سردار دا راہ ڈکن دی او گو بول کے ودی کہندا اوئے
ہوش نال گل کر، میں آپ نہیں بیٹھا کہیں بٹھایا ہی انہیں کیا میں آپ نہیں بیٹھا کسے ایک غصے نال اتو اتریا گھوڑے دیوں پاف کروشا اوڑا سن زہرا جا او دے کول بیٹھ گیا کنے جرت کیتی ہے تین بٹھان دی ایک کہندا عبد القادر جیلانی